أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. چند خصوصی مسائل ہیں یہ سورہ کے آخر 2-3 آیتوں میں. صلح حدیبیہ کے بعد سے واقعات کی ابتدا ہے. قیامت تک کے لیے یہ حکم باقی ہے. سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا گیا کہ دیکھو ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. اس کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر کئی پہلوؤں کے ساتھ ہے. سورہ بقرہ میں ذکر ہے غیر مسلم عورتوں سے تم نکاح مت کرو، بھلے ساری دنیا کی حسین ہوتی کیوں نہیں، حسن کے اندر مشہور ہو جاتی کیوں نہیں، مت کرو. اسی طرح آدمیوں کو حکم دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نہ کرو، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ غیر مسلم آدمیوں سے تم نکاح مت کرو، بھلے کتنا بھی دنیا کے اعتبار سے مشہور ہوتا کیوں نہیں، معروف ہوتا کیوں نہیں، امیر ہوتا کیوں نہیں، رئیس ہوتا کیوں نہیں. اس کے مقابلے میں ایک نوکر سے جو مسلمان ہے، ایک نوکرانی سے جو مسلمان ہے، معاشرے کے اندر غیر معروف اور غیر مشہور ہے لیکن مسلمان ہے، تو اسلام کی بنیاد پر تم شادی کر سکتے ہو. اگر اسلام نہیں ہے تو شادی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ایمان کے بغیر مسلمان کے لیے چاہے مرد ہو کہ عورت، اسلام کے بغیر ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. صلح حدیبیہ میں ایک عجیب چیز ہوئی تھی، دیکھنے کو عجیب تھی لیکن قدرت نے اس میں خیر و برکت رکھا تھا. اللہ کے منشے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط فرما دی تھی، چنانچہ وہ مفید بھی ہوا. صلح حدیبیہ میں جو شرائط ہوئے تھے ان میں سے ایک شرط یہ تھی مکے کا کوئی بھی شخص مسلمان ہو کر مدینے کو آ جائے تو مدینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ نہیں دیں گے، ہمارے مطالبے پر واپس کر دیں گے. اس کے علاوہ اگر مدینے کا کوئی بھی شخص مکے کو آ جائے تو ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں. ہر دو شکلوں میں غیر مسلموں نے اپنے فائدے کو سامنے رکھا تھا اور معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے کے اندر ایک عام ذہن جو کام کرتا ہے، کوئی بھی شخص بولنے کے بعد مرد عورت دونوں شامل ہیں. ابھی معاہدہ پورا ہوا بھی نہیں، ہو گیا. دستخط ہونے کے ساتھ ہی ابو جندل نامی ایک شخص جو مسلمان تھے، مشرکوں کے قبضے میں تھے، بلکہ ان کے قید خانے میں تھے، کسی طریقے سے قید خانے سے نکل کر بچتے بچاتے صلح حدیبیہ کے مقام کے پاس دستخط ہو جانے کے بعد آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، منایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی صورت نکالے گا، صبر کرو، برداشت کرو، عہد نامے کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو لہذا کافروں کے حوالے کر دیا. ایسے واقعات ایک سے زائد ہوئے.
لیکن اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا کہ وہ صرف مردوں کے اوپر اطلاق ہے، عورتوں کے اوپر اطلاق نہیں ہے۔ لہذا مکے سے کوئی عورت مدینے کو آ جائے، مسلمانوں کے پاس آ جائے، یہ کہتے ہوئے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم امتحان لو، جانچ پڑتال کرو کہ واقعی کیا اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا ظاہری حالات کو دیکھو، ظاہری طور پر وہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی علامتیں بتاتی ہیں، تو پھر سمجھو کہ وہ مسلمان ہے۔ دل والی بات کو چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تب صورتحال یہ ہے، مکے کے کافر کے پاس سے مسلمان ہو کر مکے کے شخص یعنی غیر مسلم شخص کی بیوی مسلمان ہو کر اسلام والوں کے پاس آ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہر حال میں اسلام لانے کے بعد وہ عورت غیر مسلم کے لیے جائز ہے نہیں، حلال نہیں ہے، لہذا تم اس کو جانے مت دو۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ پناہ دو، پناہ دے کر کافروں نے اس عورت کے پر جو کچھ خرچہ کیا تھا تم پیسے دے ڈالو، پھر تم نیا مہر دے کر تم اس عورت سے شادی کر لو۔ یہ قطعی احکام ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے محلے میں ایک سے زائد واقعات ہیں، مسلم عورتیں، مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے پاس ایک سے زائد ہیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، تو اس صورت میں خرچہ جو ہوا ہے، خرچہ تم اٹھاؤ، ایمان کی حفاظت کی خاطر اس کو پناہ دو۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس معاہدے کے اندر عورتیں شامل نہیں ہیں، لہذا اس کے بعد ایک سے زائد واقعات ہوتے گئے، جو عورتیں آئیں ان کو واپس نہیں کیا گیا، اس اعتبار سے وہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ اور اس معاملے کو اس کے بعد کافروں نے قبول بھی کر لیا، اس کے بعد یہ معاملہ صاف سیدھا چلتا رہا۔ اس کا ترجمہ اس آیت شریفہ میں ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں ہجرت کر کر، فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہے، تم ظاہری طور پر ایمان کا امتحان لے لو، باطنی طور پر گہرائی میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سارے شریعت کے معاملات میں حکم یہی ہے، ظاہر پر عمل کریں گے، نہیں انہیں ہیلے کر رہا، بہانے کر رہا، ہم کو معلوم ہے، یہ سوچنے کی یا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ظاہر پر عمل کیا۔ بعض جگہ صورتوں میں اللہ نے بتلایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمل کیا جو کرنا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باطنی طور پر یہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، امتحان لینے کے بعد تم کو پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے، واقعی اسلام قبول کر لیا ہے، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم ان کو ہرگز ہرگز کافروں کے پاس جانے مت دو۔ بلکہ ہندوستان کے بڑی مشہور شخصیتیں ایسی کئی گزرے ہیں اور موجود بھی ہیں جو کھلم کھلا علی اعلان غیر مسلم عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا۔ صدر جمہوریہ ہدایت اللہ صاحب کی بیوی خود، پورا خاندان غیر مسلم تھا۔ سکندر بخت BJP کا جو لیڈر تھا، اس کا جو خاندان پورا کا پورا ہندو غیر مسلم، نائب صدر جمہوریہ کی اہلیہ بھی غیر مسلم۔ اس کے علاوہ علمی شخصیتیں بیسیوں اور کھلاڑی بیسیوں جو مشہور زمانہ ہیں، مسلمان کے نام سے مشہور ہیں،
ان کے حرکات و سکنات غیر مسلم عورتوں کے ساتھ، تو پھر ان کا ایمان کا تعلق کہاں تک ہے، کس طریقے سے ہے؟ یہ پہلو ہونے سے کیا ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت کا، قرآن کے چند آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کا صریح طور پر انکار، جب بعض آیتوں کا یا ایک آیت کا یا ایک حکم کا انکار یا اس کے خلاف ہے تو ایمان میں داخل اور ایمان میں داخل ہے یہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وَإِنْ عَلِمْتُمُونَ إِلَى الْكُفَّارِ، لہذا کیوں ایسی صورت میں کہ یہ مومن ہے پتہ چل جائے عورت تو ہرگز کافروں کے پاس اس کو جانے مت دو، یعنی سارے مسلمانوں کو جن کو اس عورت سے آپ کو لینا ہے نہ دینا ہے، صرف ایمان کے رشتے سے ناطے سے ذمہ داری عام مسلم معاشرے پر آ جاتی ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو اس سلسلے میں کرو، اگر نہیں کرتے ہو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہو ہمیں کیا لگا ہے۔ یہ جو ذمہ داری کے مناسب پر ہیں، رشد و ہدایت کے مناسب پر ہیں، ان کے ذمے یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے قید کلیہ بتایا قیامت تک کے لیے اللہ نے، لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہرگز غیر مسلموں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ غیر مسلم شخص مسلمان کہلانے والی عورت کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے۔ لہذا ایمان والو تم ایسی صورت میں ان کے ساتھ معاملہ کرو، کر جو کچھ خرچہ کیا تھا انہوں نے شادی میں بیاہ میں عورت کے لیے کیا کیا ہے وہ سب تم مطالبہ کرنے پر دے ڈالو۔ اب اس کے بعد تمہارے پاس آنے کے بعد تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اب تم رات ایسی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ مہر مقرر کر ہر حال میں مہر کی سب سے بڑی اہمیت پہلی اہمیت ہے، پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی کی ابتدا ہے، یا عہد پکے قسم کا عہد کے یہ ادا کریں گے، اور اس کو جلد سے جلد اپنی زندگی میں ادا کرنا، وہ زندگی کے اندر خیر و برکت ہے۔ جو یوں ہی زندگی تمام رکھ کر مر جاتے ہیں یہ انتہائی غلط حرکت ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ شادی کا مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں، پوری زندگی لوٹانے کا نام نہیں لیتے۔ یہ غیر تعلیم یافتہ طبقے کے اندر سب سے زیادہ چل پڑا ہے، اس کی طرف اس قسم کے محفلوں میں یہ تعلیمات اور اس کی اہمیت کو بتانا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم کافر عورتوں کے ہاتھوں کو ہرگز مت تھامو، یعنی نکاح مت کرو۔ اسی طرح معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، مسلم عورت غیر مسلم بن کر چلی جاتی ہے تو تم اپنا پورا خرچہ ان لوگوں سے وصول کرو۔ یہ وصول ہوا، مکے والوں میں مدینے والوں میں یہ سارے کے سارے اعمال ہوئے۔ اب ہمارے ہندوستان معاشرے کے اندر ان کو عملی نمونہ دینا ایک دشوار کن مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے آوازیں اٹھائی جا سکتی ہیں، آرٹیکل لکھے جا سکتے ہیں، اخباری دنیا اس کو آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ الغرض وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، انہوں نے جو کچھ خرچہ کیا ہے تم پوچھو اور حساب کتاب برابر کر ڈالو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس کے بعد والے حالات، اور اس قسم کے فیصلے جاری کرنے میں یہ عین حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اور چند مسائل، عورتوں کو علیحدہ سے ہدایت کی چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آخر آیت سبحان اللہ۔